أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کریم فرماتے ہیں اولم یر الانسان، انسان نے یہ بات نہیں دیکھی کیا کہ خلقناہ من نطفہ، کہ اسے پانی کے ایک قطرے سے ہم نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس کی ہوشیاری دیکھیے کہ پانی کے قطرے سے ہم نے اسے پیدا کیا، کیوں ہی اس کی شکل و صورت اور ڈھانچہ مکمل ہوا تو کیا ہم سے جھگڑا کرنے لگا. اپنی ہستی نہیں دیکھتا میں تھا کون، مجھے بنایا کس نے، جس نے بنایا اس سے جھگڑا، تھے کیا اور کر کیا رہے ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے ہماری مثالیں بیان کی ہیں. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، پوچھتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ گل سڑ گئی ہوں گی. قُلْ يُحْيِيهَا، فرما دیجئے ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا الذی انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا تھا. اب ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کا کیا مسئلہ ہے جب بنائی اس نے تھی. جو نیست سے ہست کر لے، ہست سے ہست کرنے میں تو کوئی دقت نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کے بارے میں بہت خوبی سے جانتا ہے. ہر لفظ پر آپ نے غور کرنا ہوگا. مسئلہ قیامت کا علم کا ذکر بیچ میں کیوں آیا ہے؟ ہر مخلوق کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا،
وہ انہیں پیدا کرے گا، وہ ذات ہے کہ جس نے ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی ہے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو اچانک تم اس سے سینکنے لگتے ہو، سلگانے لگتے ہو، روشن کرنے لگتے ہو۔ ایک ہری لکڑی کو آگ پیدا کرنے سے کیا مناسبت ہے؟ پانی اور آگ میں ضدیت ہے، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ مانعۃ الجمع جو منطقی جو کہتے نا، مانعۃ الجمع ہے، اکٹھا ہونا ان کی عادت نہیں ہے۔ تو رب نے جب اجتماع ضدین کر کے دکھا دیا جو کسی وقت کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوا، تو ایسے خالق کے بارے میں پوچھنا کہ وہ زندہ کس طرح کرے گا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کی مثل پیدا کر دے؟ بلا، ہاں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے اور بہت اچھا جاننے والا ہے۔ علیم صفت مشبہ کا صیغہ تسلیم نہیں ہوتا، مبالغے کا صیغہ تسلیم ہوتا ہے۔ بہت اچھا جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جس وقت کسی کام کا وہ ارادہ فرمائے تو بس اس کا یہی امر ہے کہ وہ کہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس وہ ذات پاک ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی ملکیت اور ہر چیز کا قبضہ ہے۔ ملکوت اس جگہ قبضے کے معنی میں استعمال، جس کے قبضے میں کل کائنات ہے، ہر چیز۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب ذکر ہو سورۃ یاسین کا، آخر میں چل کر کے فرمائے کہ سب کائنات اس کے قبضے میں ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا۔ اور وہ پوچھ رہے ہوں قیامت کس طرح ہوگی، یہ بنے گا کس طرح، تو کہنا میرے ہی پاس لوٹ کے آؤ گے۔ ان دونوں جملوں کا بھی موقع محل کی مناسبت سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا فن تفسیر کی روح سے۔ ہمارا طریقہ واردات یہ ہے کہ کسی جگہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں کون سا ٹاپک چلنا چاہیے، قرآن مجید کا درس جہاں سے چل رہا ہے وہاں سے چلاتے جاتے ہیں۔ تو گزشتہ جو درس دیا ہے وہ اس گزشتہ آیت کے خاتمے تک دیا ہے، اب یہ چند آیات اس کے اختتام پر رہ گئی ہوئی ہیں، ان پر تفصیل عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جس وقت قیامت کی بحث چھڑے قرآن مجید میں، تو آپ بغیر کسی سوچ بچار کے یہ سمجھ جائیں یہ سورت، یہ آیت مکی ہے۔ اگر سورت کے طور پر بھی مدنی ہو، یہ آیت کم از کم مکی ہے۔ کیوں؟ بات کرتے وقت حال مخاطب کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، جس سے بات کرنی ہے اس کا حال کیسا ہے۔ اگر عیسائی سے بات کروں تو خدا تین نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ 2 جمع 1 حاصل 1، جب 2 میں 1 جمع کیا تو 3 ہو جائیں گے، یہ کوئی لاجک سمجھ آنے والی نہیں۔ یہودی سے بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نئے دین کو میں تسلیم نہیں کرتا، کہ اس لیے کہ ہمارا دین منسوخ نہیں ہوا۔ اس سے آدمی مخاطب ہو کے بات کرتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کا دین منسوخ نہیں ہوا تو یہودیت کس طرح آئی ہے؟ اگر سابقہ دین کے منسوخ ہونے کو مانتے ہو تو اپنے دین کے منسوخ ہونے کو بھی مانو کہ کوئی نیا نبی یا